بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے محرم الحرام میں جس عنوان کا آغاز کیا ہوا ہے وہ یزید بدبخت کے تاریخی کردار کے حوالے سے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ نواسہ رسول جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بعد بجائے اس کے کہ لوگ یزید سے جو ہے وہ اس کے رعب و دبدبے میں آ جاتے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں
اور بالخصوص حرمین شریفین میں جو مسلمان موجود تھے، جن میں ان دیر فرق جو ہیں، ایک حصہ لوگوں کا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ بالخصوص ان لوگوں کے دلوں میں یزید بدبخت کی نفرت اور اس کے حوالے سے مخالفانہ جذبات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ابھرے، اور اللہ کریم نے اس کی حکومت کا رعب لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیا۔ حتیٰ کہ لوگ جو ہیں انہوں نے سلطنت یزید کے جتنے بھی عمائدین، گورنرز اور اس کی مینجمنٹ کے جتنے لوگ تھے ان کو نکال دیا، اور یزید سے بیعت کو لوگوں نے توڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں جو ہم نے عرض کیا کہ اس بدبخت نے ایک عظیم لشکر بھیجا مدینہ منورہ کی طرف، جو کم و بیش 25,000 فوجیوں پر مشتمل تھا، جس نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو بے دریغ قتل عام ان کا کیا۔ اور جنگ کی فتح کے بعد بھی انہوں نے 3 دن تک مدینہ منورہ کے اندر وہ ظلم و ستم کیا کہ وہ تاریخ کا ایک بدترین سیاہ باب بن گیا۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان اور نماز اور جماعت معطل رہی۔ بدترین توہین جو ہے وہ مسجد نبوی کی گئی، اہل مدینہ کی گئی، اور اس طرح وہ مسلم بن عقبہ جس کمانڈر کا نام تھا، وہ اپنی افواج کو مدینہ منورہ کے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے بعد یزید کے اگلے حکم کو فالو کرتے ہوئے وہ مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے، کیونکہ مکہ معظمہ کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی یزید کی بیعت کو توڑ کر صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہجری 63 کے ذی الحج کا ہے، جب یہ مدینہ منورہ میں جنگ حرہ یا حرہ کا واقعہ ہوا، اور وہاں سے فارغ ہو کے یہ یزیدی افواج جو ہیں یہ مکہ معظمہ کی طرف جو ہے یہ کوچ کر گئی تھی۔ رستے میں قدید کے مقام پر یہ مسلم بن عقبہ جو یزیدی افواج کا حکمران تھا، اس کے پاس سالار تھا، یہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے رستے میں اس کی موت آ گئی اور یہ رستے میں مر گئے۔ یزید نے آلریڈی اس کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر تیرے ساتھ بھی پلس مائنس ہو جائے تو تو اپنے بعد حسین بن نمیر السکونی جو ہے اس کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دے۔ یہ مسلم بن عقبہ جو ہے جب اس کا مرنے کا وقت آیا تو آپ اس کی آخری دنیا سے جاتے ہوئے اسٹیٹمنٹ کو پڑھیے اور سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا بدبخت بندہ آیا ہو جتنا بدبخت یہ مسلم بن عقبہ تھا۔ 90 سال کا بوڑھا بدبخت آدمی تھا یہ، اور جب اس کی موت آنے لگی تو اس وقت اس نے حسین بن نمیر کو بلایا اور اس کو افواج کی سپہ سالاری اس کے سپرد کی، اور ساتھ یہ کہنے لگا اس کے مرتے وقت کی ورڈنگ اس کی سنی، کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے زندگی میں ایمان قبول کرنے کے بعد جو سب سے بڑا نیک کام کیا ہے وہ اہل مدینہ کا قتل کیا ہے۔ اتنا بدبخت آدمی مر رہا ہے، اور مرتے ہوئے جو اس کی زبان پہ الفاظ ہیں وہ یہ تھے
کہتا ہے کہ اللہ ایمان کو قبول کرنے کے بعد جو میں نے سب سے بڑھ کر نیک عمل کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کہتا ہے وہ اہل مدینہ کا قتل ہے جو میں نے کیا. اور اگر اس کام کے بعد بھی، یہ اس کے الفاظ میں کہتے ہیں، اگر اس کام کے بعد بھی مجھے مرنے کے بعد دوزخ میں پھینک دیا گیا پھر تو میں بڑا ہی بد نصیب ہوں گا. یعنی وہ اپنی سینس میں ایسے سمجھتا تھا معاذ اللہ کہ یہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی نیکی کما لی، اتنا بدبخت. اور اس کو یہ خبر نہیں ہو سکی اور وہ جان نہیں سکا، اور اس کو علم نہیں ہو سکا اس بات کا، اور اس نے غور نہیں کیا کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور کے ایک ارشاد پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا اللہ اس کو ایسے ختم فرما دے گا جیسے پانی کے اندر نمک جو ہے وہ گھل کے تو ختم ہو جاتا ہے. حضور کا فرمان. ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ کو ایذا دیتا ہے، فرمایا جو اہل مدینہ کو تکلیف دیتا ہے، فرمایا ایسا شخص جو اہل مدینہ کو تکلیف دے اللہ اسے تکلیف میں مبتلا فرما دے. اور فرمایا ایسا شخص جو ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی اس پر لعنت ہو، سارے ملائکہ کی اس پر لعنت ہو، اور سارے انسانوں کی اس بندے پر لعنت ہو جو اہل مدینہ کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے. حضور کا فرمان. استاد فرمایا ایسا بندہ جو میرے شہر کے لوگوں کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اللہ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ اللہ اس کا نفل قبول فرمائے گا. سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے حقوق جو تھے ان کو ارشاد فرمایا. اس بیک گراؤنڈ کے اندر، اس پس منظر کے اندر جب اس نے اہل مدینہ کے ساتھ اتنے مظالم کیے جو زبان سے بیان ہونے کے بھی لائق نہیں ہیں، ان مظالم کے باوجود وہ بڑا پراؤڈ تھا، بڑا فخر میں تھا مرتے وقت بھی کہ اس بدبخت کے خیال میں اس نے یہ بڑی نیکی کا کام جو تھا وہ سر انجام دیا. بہرحال وہ مر گیا، اس کو رستے میں موت آ گئی. اور جس کو وہ نیکی سمجھا ہوا تھا اس کا اگر وقت تھوڑا رہ گیا اگر کہیں اس کا انجام جو ہے وہ بھی عرض کر دوں، بقیہ اگلی دفعہ کر لیں گے. مسلم بن عقبہ نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تو اس نے ایک شخص کو بلایا، جیسا میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، وہ لوگوں سے بیعت اس بات پہ دیتا تھا کہ بیعت کرو کہ یزید جو ہے وہ تمہارا آقا ہے، وہ چاہے تو تمہیں رکھے چاہے تو تمہیں بیچ دے، تمہیں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کسی عمل پہ راضی نہیں تھا. اس نے ایک شخص کو بلایا، قریشی نوجوان تھے، اس کو بلایا، اس کو کہا یزید کی بیعت. اس نوجوان نے کہا میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری پر میں نے یزید کی بیعت کی. میں نے مفہوم عرض کیا تھا، مراد یہ کہ جتنی دیر تک یزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرے گا اتنی دیر تک میری بیعت جو ہے وہ موجود رہے گی. جب وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو پھر میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس شرط اس نے بیعت کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری پر اس کی بیعت کرتا ہوں. اس بدبخت نے مسلم بن عقبہ نے اس نوجوان کو معین گام جو تھا وہ شہید کروا دیا، اس کی گردن اتروا دی کہ تم نے یہ جملہ کیوں بولا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر اس کی بیعت کرتے ہو. اس نے شہید کروا دیا. اس نوجوان نے جو قریشی تھا اس کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ یوں سمجھ لیجیے یہ منت مان لی، یہ ارادہ کر لیا. اس نے کہا یا اللہ اگر تو نے کبھی مجھے مسلم بن عقبہ پر تو نے مجھے غلبہ عطا فرمایا، اگر مسلم بن عقبہ پر تو نے مجھے غلبہ عطا فرمایا تو میں اپنے بیٹے کا سر اتارنے والے اس مسلم بن عقبہ کو جلا کے رکھ دوں. اس نے یہ ارادہ کیا.
اس والدہ کی اتنی تکلیف تھی، اتنا دکھ تھا کہ بیٹا میرا بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ کر رہا تھا، تو اسے وہ بات کیوں نہیں اس کی مان لی اور اس کو بلا وجہ اور بے گناہ اس کو شہید کر دیا۔ اس نے کہا مالک اگر تو نے مجھے کبھی غلبہ عطا فرمایا میں اس مسلم بن عقبہ پر تو میں اس کو جلا کے رکھ دوں، زندہ نہیں سے چھوڑ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرنا اس کی قدرت کہ وہ مسلم بن عقبہ جس نے مدینہ منورہ کی جو تھی وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، اور جس بدبخت نے مدینہ منورہ کے لوگوں کی حرمتوں کو پامال کیا اور مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، اور جس کے روب اور دبدبے کے آگے اہل مدینہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کی افواج کا اتنا پورے اختیارات والا کمانڈر ہونے کے باوجود وہ جب مکہ معظمہ کے اوپر حملہ کے ارادے سے چلا تو مدینہ منورہ سے تھوڑی دور جا کے مکہ معظمہ تک پہنچانا تھا، راستے میں اسے موت آ گئی۔ یہ تاریخ کے وہ اسباق ہے، یاد رکھیے۔ تھوڑا اختیار دنیا میں کسی کے پاس یا بڑا اختیار، ایک قدرت کی لاٹھی ہے جو بے آواز چلتی رہتی ہے۔ آج کے حکمران ہوں عالم اسلام کے یا کل کو آنے والے حکمران ہوں، تاریخ آپ کے اندر اسباق محفوظ رکھتی ہے۔ آج کے چیف آف آرمی سٹاف ہوں یا کل کو آنے والے مسلمان آرمیوں کے چیف ہوں، تاریخ آپ کے اسباق اپنے اندر محفوظ رکھے۔ یہ وہ عظیم واقعات ہیں تاریخ کے کہ جو کہ ہر بندے کے لیے جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ کہاں اقتدار کا وہ روب اور دبدبہ، کہاں وہ اختیارات، کہاں وہ سپہ سالاری۔ چند دن نہ گزرے تھے کہ مسلم بن عقبہ جو تھا وہ مکہ معظمہ کے رستے میں مر گیا۔ مرا تو لشکر نے اس کو دفن کیا، لشکر آگے چلا گیا۔ مدینہ میں منورہ میں خبر پہنچی کہ مسلم بن عقبہ جس نے چند دن پہلے مدینہ منورہ کے ہزار لوگوں کو شہید کیا ہے، وہ مکہ مکرمہ جانے سے پہلے مر گیا۔ وہ جو نوجوان تھا قریشی، اس کی والدہ کو پتہ چلا تو چند لوگوں کو لے کر اس مسلم بن عقبہ کی قبر کے اوپر آئی، اور اس نے لوگوں کو کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ مجھے یہ زندہ ملے یا مردہ ملے میں اس کو جلا کے چھوڑوں، تم اس کی قبر کو کھولو تو میں اپنا وہ ارادہ جو ہے وہ اس کے اوپر پورا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سرہانے کی طرف سے اس کی قبر کو کھولا، اور کتب تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب مسلم بن عقبہ کی قبر کو کھولا گیا تو ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا جو ہے اس کی ناک کی ہڈی کو چوس رہا تھا۔ اس حالت میں لوگوں نے اس کو قبر میں دیکھا، مگر وہ جو نوجوان تھا قریشی، اس کی ماں کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کو پاؤں کی طرف سے کھولو، میں نے اپنا ارادہ پورا کر کے چھوڑا۔ وہ جو مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ میں نے سب سے بڑی نیکی یہ کی ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو معذرہ قتل کر ڈالا، قبر کے اندر اس کی یہ حالت۔ جب انہوں نے پاؤں کی طرف کھولا تو دیکھا وہ اژدہا سانپ بہت بڑا تھا، منہ اس نے اس کے ناک میں دیا ہوا تھا، اور اسی اژدہا نے پاؤں سے اس کی اپنی دم کے ذریعے اس کے پاؤں کو بھی جکڑا ہوا۔ لوگوں نے مائی صاحبہ کو کہا مائی صاحبہ آپ ہی چھوڑیں، اللہ کے عذاب میں تو یہ آلریڈی گرفتار ہو چکا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے ارادہ پورا کر کے چھوڑنا ہے۔ اس خاتون نے مدینہ منورہ کی اس خاتون نے اس کی قبر کے پاس 2 رکعت نفل ادا کی۔ اللہ کے ان کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے اس پر اختیار عطا کرنا۔ نفل کو پڑھ کے اس نے ایک چھڑی لے کے عصا لے کے سانپ کو مارا تو سانپ چلا گیا۔ اس مسلم بن عقبہ بدبخت کی باڈی کو قبر سے نکال کے اس خاتون نے آگ میں جلا دیا اور اپنے ارادے کو پورا کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے آج یا کل یا پرسوں یا کبھی کوئی صاحب اقتدار و اختیار اس بات کو سنے تو اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے، یہ دنیا کیسی جگہ ہے۔ چند دن نہیں گزرے تھے 25,000 بندہ اس کے
اشارہ ابرو پر جان دینے کے لیے تیار تھا. اس کی کمانڈ میں، اس کی سپہ سالاری میں انہوں نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے. مسلم بن عقبہ لوگوں کی جانوں کا مالک ہو گیا تھا کہ جس کو چاہتا مدینہ میں اس نے زندہ رکھا، جس کو چاہا اس نے گردن اتار کے اس کو شہید کر دیا. 11,000 کے قریب صحابہ، تابعین، تبع تابعین مدینہ منورہ کی اس جنگ میں اس ظالم نے شہید کر ڈالے، جن میں بڑے بڑے خیار اولیاء موجود تھے، بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، بڑے بڑے حضور علیہ السلام کے جو تھی وہ بارگاہ کی قبولیت والے اور مقبولیت والے لوگ موجود تھے. کہاں اختیار کا یہ عالم، اور کہاں انسان کی وہ حیثیت کہ وہ لشکر جس کے سامنے اس کو اتنا اقتدار اور اختیار حاصل تھا، وہ لشکر بھی اس کو ایک ویران جگہ پہ دفنا کے آگے چلا گیا. اس کو دنیا کہتے ہیں، اور اس بات سے ہر بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے. یہ دنیا ہے، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. بڑے سے بڑا صاحب اختیار کیوں نہ، اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا اختیار صرف اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک وہ اختیار کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے، ان کو ان کے رائٹس دے، نہ کہ ان کے یہ فرعون بن کے تو بیٹھ جائے. اس بدبخت کو جو ہے وہ قبر سے نکالا گیا اور جلا کے رکھ دیا گیا، اور یوں یہ دنیا کے عذاب میں، دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار رہا اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا حقدار. یہ مسلم بن عقبہ جب مرا تو حسین بن نمیر، حاصاد یار ان کے ساتھ حسین یا حسین، حسین بن نمیر جو تھا یہ لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا، اور اس نے جا کے مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا محاصرہ کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور کے حضور کے، اور وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو مدینہ منورہ میں اہل اسلام مسلمانوں کے ہاں، مہاجرین کے ہاں جو سب سے پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مدینہ منورہ میں مسلمان آئے تو پہلا سال یا 1.5 سال، ایک روایت ہے کہ اب ہجری 2 میں پیدا ہوئے، ایک روایت ہے کہ پہلے سال میں پیدا ہوئے، مگر جب مسلمان آئے تو پہلے چند ماہ یا پہلے 1 سال جو ہے مسلمانوں کے ہاں، مہاجرین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. یہ پہلو ہے. مدینہ منورہ میں مسلمان ہجرت کر کے آئے تو پہلا 1 سال کسی کے ہاں بھی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. تو جو یہود تھے یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف فتنہ جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھتے تھے، بابا کیے رکھتے تھے. یہود نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا ہے، ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا، اس لیے کہ ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی. اب جب انہوں نے اس پروپیگنڈا کو تیز کیا تو اس عالم میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے مسلمان کو پریشان کرتے رہتے تھے، برگلاتے رہتے تھے، دین سے دور کرتے رہتے تھے، بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ مسلمان کمزور ہو جائیں، ان کا مائنڈ جو ہے وہ اسلام سے تھوڑا تھوڑا دور ہٹ. اس لیے پوری پروپیگنڈا میں سوشل میڈیا ان کا بڑا تیز، چنگا تیز رکھتے تھے. انہوں نے مشہور کہا کہ ہم نے جادو کیا ہو، اس کی مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی. اس تناظر اور اس بیک گراؤنڈ، اس پس منظر اور اس پروپیگنڈا مہم کے دوران جب اللہ نے مسلمانوں کو حضرت عبداللہ ابن زبیر عطا فرمائے تو ان کی پیدائش کی مدینہ میں بڑی خوشی منائی گئی. بڑی خوشی جو ہے وہ ان کی پیدائش کی جو ہے وہ منائی گئی. اور یہ نواسے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نواسے تھے حضور امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس اعتبار سے یہ بھانجے ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
اور یہ بیٹے اور صاحبزادے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور ان کے والد گرامی جو ہیں ان کا اسم گرامی حضرت زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت زبیر بن عوام وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کی عظمت کی خاطر سب سے پہلے تلوار باہر نکالی تھی، اور حضرت زبیر وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ان عظیم اصحاب میں شامل ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان 10 خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کو حضور نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، نواسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بیٹے ہیں حضرت اسماء حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائش کے فوری بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جن خوش نصیب لوگوں کو گھٹی عطا فرمائی ہے ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں فوری طور پہ حاضر کیا گیا۔ آقا دو جہان نے جناب عبداللہ ابن زبیر کو اپنی گود میں لٹا کے کھجور منگوائی اور کھجور کو اپنے دانتوں کے اندر حضور نے نرم فرما کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے منہ میں دیا۔ سو عبداللہ ابن زبیر ان خوش نصیبوں میں تھے کہ جن کے حلق میں سب سے پہلی غذا جو گئی وہ لعاب رسول تھا، اس درجے کے مالک تھے جن کے خلاف پھر یزید نے جنگ بقیہ جو یہ واقعات جب انہوں نے مکہ معظمہ پر یزید کی فوجوں نے حملہ کیا، آئندہ جمعۃ المبارک پر کرنے کی کوشش کروں گا تو پھر انشاءاللہ یہ مضمون کسی حد تک مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔